السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ غزوہ احزاب اور بنو قریظہ کے بعد جو جنگی مہمات پیش آئی اس تعلق سے قبیلے خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام بن ابی الحقیق کے تعلق سے اجازت مانگی، جس کی ان کو اجازت دی گئی اور انہوں نے اس کا کام کیا۔ اب اس کے آگے احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی، جس کا نام سریہ محمد بن مسلمہ ہے۔ یہ 30 آدمیوں کی مختصر سی نفری پر مشتمل تھا۔ اس سریے کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں ذریعہ کے آس پاس قرطا نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ ذریعہ اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ روانگی 10 محرم 6 ہجری کو عمل میں آئی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لیں اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال حنفی کو گرفتار کر لائے۔ وہ مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا، ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک خیر ہے۔ اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ ثمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر مشرف اسلام ہو گئے۔ پھر کہا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش رہو، اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں۔ جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ثمامہ تم بد دین ہو گئے ہو؟ ثمامہ نے کہا، نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور سنو، اللہ کی قسم، تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے وطن واپس جا کر مکہ کے لیے غلے کی روانگی بند کر دی، جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ ثمامہ کو
لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ غزوہ بنو لحیان۔ بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجی میں 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و اعراب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر برے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجیع کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول یا جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معیت میں ان کا رخ کیا۔ مدینہ میں ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یلغار کرتے ہوئے عصفان کے درمیان بطن عران نامی ایک وادی میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا، پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیں۔ ادھر بنو لحیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا۔ اس دوران سریے بھی بھیجے لیکن بنو لحیان نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شہسوار بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے فوجی مہمات اور سریے روانہ فرمائے۔ ذیل میں ان کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے۔ سریہ غمر۔ ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کو 40 افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہانک لائے۔ سریہ ذی القصہ۔ اسی ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذی القصہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو ثعلبہ کے درمیان دیار میں واقع تھا۔ دشمن جس کی تعداد 100 تھی کمین گاہ میں چھپ گیا اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے اور وہ بھی زخمی ہو کر۔ سریہ ذی القصہ دوم۔ محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الاخر 6 ہجری ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ذی القصہ کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے 40 افراد کی نفری لے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت گاہ کا رخ کیا اور رات بھر پیدل سفر کر کے الصبح بنو ثعلبہ کے درمیان میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا، لیکن بنو ثعلبہ اس تیزی سے پہاڑوں پر بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں۔ سریہ جموم۔ یہ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ربیع الاخر 6 ہجری میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا۔ جموم مر الظہران موجودہ وادی فاطمہ میں
بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ زید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو قبیلے مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی۔ اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت مویشی، بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے۔ زید رضی اللہ عنہ یہ سب لے کر مدینہ واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی۔ سریہ عیس، یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں عیس کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینہ پہنچے اور زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قافلے کا مال واپس دلا دیں۔ زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کیں، پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے حوالے کر دیا جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔